يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج جمعۃ الوداع اور رمضان المبارک کا مہینہ اپنے تیسری عشرے میں اب اپنے آخری دنوں کی طرف اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. آج رمضان مبارک کا 27واں روزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس کی برکتیں اور اس کی مغفرتیں، بخششیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر کروڑ بار احسان ہے. اللہ نے ہمیں پھر رمضان میں پہنچایا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی ہمیں پھر رمضان المبارک عطا فرما دے. یہ اس کا احسان عظیم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے فرمایا، حضور نے، کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اپنی مغفرت نہ کروائے، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ دور ہو جائے، دور ہو جائے. حضور نے اس شخص کو اپنے قریب نہیں کیا، حضور نے فرمایا وہ بندہ دور ہو جائے. اور یہ جبریل علیہ السلام کی دعا ہے اور حضور نے اس پر آمین فرمایا. حضور نے فرمایا وہ بندہ دور ہو جائے کہ رمضان جیسا مہینہ پانے کے باوجود جو بندہ اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے یا اپنی معافی نہ کروا پائے، اتنے مبارک اور برکتوں والے مہینے میں بھی وہ ان کاموں میں ملوث رہی جن کاموں سے اللہ نے روکا، بھلے وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ رشوت ہے، وہ کوئی بھی ناجائز چیز ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے، اپنی مغفرت نہ کروا پائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ دور ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ انسان کو جت جانا چاہیے اس مہینے کی اندر اللہ نے جو نعمتیں اور بخششوں کے جو دروازے کھولے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کہ کسی طرح میں وہ بخششیں اور اللہ کی وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں حاصل کر لوں. کیا معلوم کہ آئندہ سال مجھے رمضان ملنا ہے یا نہیں ملنا. کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ سال آپ رمضان میں ہوں گے؟
کوئی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو وقت جا رہا ہے میں اس کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ اس وقت کے اندر، اور ابھی بھی 3 دن باقی ہیں، کم و بیش ابھی بھی 3 دن باقی ہیں، اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بخشے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے، وہ بندہ دور ہو جائے، دور ہو جائے۔ جو اس مہینے کے اندر جب اس کی بخشش کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں اور مغفرت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے، اپنی معافی نہ کروا پائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ وہ بندہ دور ہو جائے، یعنی وہ بندہ حضور نے اس کو اپنے قریب نہیں کیا۔ فرمایا جو رمضان جیسا مہینہ ہر طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، حدیث ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، حدیث ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، حدیث ہے، دوزخ کے دروازے بند پڑے ہیں، حدیث ہے، دوزخ کے دروازے بند پڑے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ دور ہو جائے، دور ہو جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی بخشش اور مغفرت کی بارش فرماتا ہے کہ کم و بیش کوئی بد قسمت ہی ہوگا جو اس کے باوجود بھی کوئی ایسے کاموں کے اندر وہ ملوث ہو کہ اس کی بخشش کی صورت نہ نظر آئے، یا گندے کاموں میں ملوث ہو۔ کوئی بد نصیب ہی ہوگا اس مہینے میں جو شخص اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو واقعی عبادت گار ہے، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا چلنا بھی عبادت ہے، ان کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کا رونا بھی عبادت ہے، ان کا ہنسنا بھی عبادت ہے، ان کا سانس لینا عبادت ہے، ان کا کپڑے پہننا عبادت ہے۔ آپ روایات پڑھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ ایک کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیں تو اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے۔ ایک کھجور کے ساتھ آپ کسی بندے کا روزہ افطار کروا دیں، بس ایک کھجور، سمپل ایک کھجور، تو اللہ تعالیٰ فوراً بخشش کا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ۔ یہ وہ مہینے جس میں بس انسان نے قدم بھی کیا اٹھانا ہے، اس نے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، تو بخشش کے دروازے، بخشش کے جو سمندر بہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اپنی آغوش میں لے لینا ہے، اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس کو بخش دیا جانا، اس کو معاف کر دیا جانا۔ تو جو اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے۔ اس لیے بد نصیب ہے، اس لیے بدبخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ دور ہو جائے، حضور نے فرمایا دور ہو جائے۔ تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کر دیں، یا اس کو اللہ نزدیک کرے گا؟ وہ کبھی نزدیک ہو سکتا ہے قرب اور رحمت، برکت اور عزت کے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔
یہ تو قدم قدم کے اوپر آپ کے آگے نعمتیں پڑی ہیں بخشش کی. جنت آپ کے آگے پڑی ہے کہ جنت کو لے لو، جنت کو پکڑ لو. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے جان سے. حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت جو ہے، میری امت کو رمضان شریف میں 5 باتیں جو سی ہیں، 5 باتیں دی گئی ہیں میری امت کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شعب الایمان کے اندر، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ میری امت کو 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں، حضور نے فرمایا جو میرے سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. میرے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 نبی میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو. ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے. کن کی طرف؟ میری امت کی طرف نظر فرماتا ہے. اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. حضور فرماتے ہیں میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. اور ماہ رمضان میں ان 5 چیزوں کا تعلق حضور نے فرمایا رمضان سے، صرف ایک رمضان سے ان 5 چیزوں کا تعلق. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اب وہ روزہ رکھتے ہیں، میری امت روزہ رکھے گی، رمضان کے روزے رکھیں گے تو شام کے وقت ان کے منہ سے جو بو آئے گی روزہ رکھنے کے بعد، میری امت کے جو لوگ ہیں ان کے منہ سے جو بو آئے گی وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 ایسی باتیں دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر نظر فرماتا ہے رمضان میں، پھر جو روزہ رکھنے والی، قرآن پڑھنے والی، قرآن سننے والی، رمضان کے اندر ہے کیا؟ روزہ اور قرآن. روزہ اور قرآن، دن میں روزہ، رات کو قرآن. مگر پڑھنے والے تو پھر دن میں روزہ، رات کو قرآن اور دن میں بھی قرآن. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رمضان شریف کے اندر سارا دن قرآن پڑھتے تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے. اور مشہور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رمضان میں دن اور رات کے اندر 2 قرآن پڑھتے تھے. تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 60 قرآن ہو گئے. 60 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک
امام شافعی پڑھتے تھے 60 قرآن. ایک قرآن دن میں فجر سے مغرب تک اور ایک قرآن رات میں مغرب سے فجر تک وہ پڑھتے تھے. تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 60 قرآن. اور ایک قرآن وہ ختم کرتے تھے نماز تراویح میں. تو کتنے ہو گئے؟ 61 قرآن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 قرآن. میں یہاں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رمضان میں کتنے قرآن پڑھے؟ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا. مگر کثرت یہاں پر میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن 80-90% لوگ ہیں جنہوں نے مشکل سے ایک قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا. ایک قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا. 90% لوگ. اصل چیز یہ ہے، رمضان میں ہے کیا؟ ایک روزہ، قرآن. مگر رمضان کی ہر ساعت، سحری کو دیکھ لیں تو عجیب و غریب رنگ ہے، افطاری کو دیکھ لیں تو عجیب و غریب رنگ ہے. وہاں پر بھی رحمتوں کا نزول ہے، وہاں بھی برکتوں کا نزول ہے. آپ کسی وقت، اور پھر جب عشاء کے بعد مجلسیں سجتی ہیں، نماز تراویح کی، اسپیشلی نماز تراویح، تو لوگ پورے دنیا کے اندر نماز تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر. اور اس پوری دنیا کے اندر ایک خانقاہ ایسی بھی ہے اور ایک درگاہ ایسی بھی ہے جہاں 30 کے 30 دن نماز تراویح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک سجایا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس پوری دنیا میں ایک خانقاہ، ایک درگاہ اور ایک آستانہ ایسا بھی ہے جو میں جانتا ہوں، جس کو میں نے دیکھا ہے، جہاں شروع سے 30 سالوں سے رمضان شریف کے اندر نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد 30 کے 30 دن حضور کا میلاد ہوتا ہے. 30 کے 30 دن. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے بعد 30 کے 30 دن قرآن کریم کا درس ہوتا ہے. اور پھر 30 کے 30 دن اس کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد 30 کے 30 دن قرآن اور حدیث سے جو فقہی مسائل ہیں اس کی مجلس سجتی ہے. 30 کے 30 دن. چلو دنیا میں بھلے یہ ایک جگہ ہے یا 2 جگہ ہیں، مگر ایسی بھی تو جگہ ہے ہی نا. تو وہ دن میں بھی قرآن، امام اعظم ابو حنیفہ رات کو بھی قرآن، وہ دن میں بھی قرآن، امام شافعی رضی اللہ عنہ رات کو بھی قرآن. 60 قرآن 30 دنوں میں یہ، اور ایک قرآن نماز تراویح کے اندر 61 قرآن پڑھا کرتے تھے. رمضان کے اندر تو ہے ہی قرآن. اگر اپنی دکان میں بیٹھی ہیں تو قرآن اپنے پاس رکھیں. کوئی گاہک نہیں ہے نا، 2-4 لائنیں پڑھ لیں جلدی سے، ایک رکوع پڑھ لیں جلدی سے. قرآن اپنے کاؤنٹر کے اوپر رکھیں، اپنے سامنے جان سے. ساتھ ساتھ دنیاوی نوٹ کمائیں اور ساتھ ساتھ روحانی نوٹ کمائیں. کیا ہے، آپ دکان پر اپنے کاؤنٹر کے اوپر قرآن پاک نہیں رکھ سکتے؟ اس قرآن کی برکت ہوگی نا وہاں پر رکھنے کی. بلائیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. سمجھو اس بات کو، نہ آپ کے منہ کی بات ہے نہ میرے منہ کی بات ہے.
نہ کسی ولی کے، نہ کسی نبی کے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ گاہک آ گیا ہے، بند کر دیں، اپنا کام کرنا شروع، اس کو دیں سودا وغیرہ جو سے فارغ بیٹھے، پھر پکڑ لی قرآن پاک پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ دوبارہ نہیں لوٹنا، دوبارہ لوٹے گا تو اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی اور اللہ کا خصوصی چناؤ ہوگا کہ اللہ ہمیں دوبارہ رمضان عطا فرما دے، ہم پر اپنی رحمت کا دوبارہ دروازہ کھول دے۔ مگر جو وقت جا رہا ہے، یہ جو رمضان جا رہا ہے، یہ والا رمضان، یہ کبھی دوبارہ لوٹے گا واپس؟ نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، یہ نہیں آئے گا واپس، جو مرضی کر لو، نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے نا کہ جس بندے نے رمضان کا روزہ چھوڑا وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، ایک روزہ ایک دن بھی نہ چھوڑے، ایک دن بھی نہ چھوڑے۔ وہ جو روزہ رمضان میں چھوڑا ہے نا، وہ ساری زندگی کے روزے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وقت واپس نہیں آنا، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ وقت جو گزر گیا یہ نہیں آئے گا واپس۔ اس وقت کی قدر کو جانیں، اس وقت کو سمجھیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میری امت کو رمضان میں کتنی باتیں دی گئی ہیں؟ 5 ایسی باتیں دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی۔ پہلی بات یہ کہ رمضان کی پہلی ہی رات اللہ ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر فرما دے تو پھر وہ کبھی ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کن کی طرف؟ رمضان کن لوگوں کے لیے؟ روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ کی یاد میں گم ہو جانے والے۔ بھئی کہیں سحری کی نعمتیں ہیں، کہیں افطاری کی احادیث ہیں، کہیں اس کی ہر ساتھ کی برکت بیان ہو رہی ہے۔ ایک لیلۃ القدر کو دیکھ لیں تو کہیں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور جن لوگوں کو منصب عطا ہوا ان سے مصافحہ فرما رہے ہیں آ کر لیلۃ القدر کی رات کے اندر۔ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں رمضان شریف کے اندر، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں۔ تیسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کو چیز دی گئی وہ یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے جو ان سے میری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جو کل کی رات گزری ہے، وہ جو 7000 فرشتے نور کے نیزے لے کر زمین پر جبریل علیہ السلام کی اترے، وہ ساری رات ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے فجر تک دعائیں کرتے رہے، فجر تک دعائیں کرتے رہے۔ آج صبح فجر کے وقت وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے کرتے واپس چلے گئے سدرۃ المنتہا کے اوپر، اور ہر آسمان کے اوپر آج رات آپ کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، آپ کے متعلق باتیں ہوئی ہیں۔ آج جو رات گزری ہر آسمان کے اوپر، ہر آسمان کے اوپر۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش رحمان کو یہ کہا کہ اے عرش رحمان، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ رمضان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو نعمتیں اور جو خلتیں اور جو انعام میں نے رکھے ہوئے اپنے محبوب کی امت کے لیے، اپنے محبوب کی امت کے لیے، ان نعمتوں اور خلتوں اور انعامات کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور کسی کے دل کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے میں نے نعمتیں اور انعام و اکرام رکھے ہوئے، ان تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جان سے۔
اور چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا واہ، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے تیار ہو جا، تیار ہو جا۔ آہا بھئی دلہا یا دلہن نے آنا ہو تو کمرہ سجایا جاتا ہے، پھول لگائے جاتے ہیں، خوشبو بکھیری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو حکم فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہتا ہے تیار ہو جا، جنت کو تیار ہو جا، کیونکہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی زینت بناؤ، سنگار، یعنی تیار ہو جا، تیار ہو جا میرے بندوں کے لیے۔ قریب ہے کہ یہ روزہ رکھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ جو لوگ ہیں، قریب ہے کہ یہ تیرے اندر آ کر آرام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہاں آرام کرنا ہے، انہوں نے یہاں آرام کرنا ہے، تیار ہو جا، تیار ہو جا۔ آہا، پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب آخری رات ہوتی ہے، آخری رات، تو سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سب کی مغفرت کر جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آہا بھئی وہ تو بہانہ تلاش کر رہے ہیں، بس بہانہ چاہیے، بس میں اس کو پکڑوں اور جنت کے اندر ڈال دوں، بس بہانہ چاہیے صرف۔ جب آخری رات آتی ہے، جب آخری رات، حضور فرماتے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو کسی نے عرض کی حضور سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہی ہیں بات، کیا یہ شب قدر کے متعلق ہے؟ شب قدر کے متعلق آپ بات فرما رہی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شب قدر کے فضائل تو وہ تو اپنی جگہ ہیں، شب قدر کے فضائل، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں اور جب اپنا کام کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو یہ آخری رات کی بات ہو رہی ہے، آخری رات کی بات۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحیح ابن خزیمہ اور حضرت راوی حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے اندر ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان ہے کیا چیز، میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کی کسی دن کی کسی گھڑی کو دیکھ لیں، رات کی کسی گھڑی کو دیکھ لیں، رمضان کی ٹوٹل ایکٹیویٹیز 24 گھنٹے، وہ ساری ایکٹیویٹیز جو سی ہے، ہر طرف سے بخشش اور رحمت اور مغفرت اور انعام و اکرام اور خلتوں کے سمندر بہتے چلے آ رہے ہیں۔ بس ابھی تو قدم بھی اٹھانے کی دیر نہیں ہے، صرف اپنی نیت کو صحیح کرنے کی دیر ہے، وہ سمندر تمہیں اپنے اندر بہا لے جائیں گے بہا کر تمہیں، اور سیدھا جنت کے باغوں میں پہنچا دیں، جنت کے باغوں میں پہنچائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا
کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ یا اللہ سارا سال رمضانی رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری امت یہ تمنا کرتی کہ یا اللہ سارا سال رمضان رہے، دعائیں کرتے، تڑپتے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ سارا سال رمضان رہے، رمضان ختم نہ ہونے پائے، رمضان ختم نہ ہونے پائے۔ مگر بعض دنیا میں اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے لیے رمضان سارا سال ہی چلتا ہے، جو واقعی اللہ کے بندے ہیں۔ اصل چیز یہ کہ یہ دن پھر لوٹ کر آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، ہمارے نصیب میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ وقت ہے، ابھی بھی 3 دن باقی ہیں، 3 دن باقی، صرف اس کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہے، رجوع کرنے کی دیر ہے۔ وہ اپنے خزانوں کو لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔